انہوں نے ایسے اعمال کیے، ایسی عبادتیں کی، ایسے کام کیے، ایسی سخاوتیں کی کہ ان سے اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کا رسول بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تو جس بھی حضور کے صحابی کی زندگی کو دیکھا جائے، سخی ہونا، سخاوت کرنا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی جان حضور کے قدم پر قربان کرنا، یہ حضور کے ہر صحابی کی پہچان ہے۔ میرے آقا کے ہر غلام کی تمنا تھی کہ ہماری جان حضور کے قدم پر قربان ہو جائے۔ غزوہ احد کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو لہرا کر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے، یعنی تلوار کو پکڑے اور کافروں کے ساتھ جا کر جہاد کرے، لڑنا شروع کر دے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، یہ حق کون ادا کرتا ہے؟ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابہ نے سنا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں میری تلوار لے جاؤ اور اس کا حق ادا کرو، کون اس کا حق ادا کرے گا؟ صحابہ کرام آگے بڑھے، لیکن حضرت زیاد بن سکندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ دوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر عرض کی آقا یہ تلوار مجھے عطا فرمائیے، میں اس تلوار کا حق ادا کروں۔ حضرت زیاد نے میرے آقا کی تلوار کو اٹھایا اور احد کے میدان کے اندر دشمن جہاں پر حملہ کیے ہوئے تھے وہاں پر چلے گئے اور گئے، نہایت بہادری کے ساتھ لڑے، لڑتے لڑتے کئی زخم آپ کے جسم پر آئے، کہیں پر تلوار کا زخم لگا، کہیں پر تیر کا زخم لگا، کہیں پر نیزے کا زخم لگا، زخموں سے چور و چور ہو گئے۔ جب نیچے گرے تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اے ابن سکن، کیا ایسا نہ ہو کہ جہاں پر حضور تشریف فرما ہے وہاں پر پہنچ جاؤں، حضور کے قدم ہو، میرا سر ہو اور اس طرح میری جان برباد کر جائے۔ چلنے کے لائق قابل نہیں تھے، زخموں سے چورے چور تھے، لیکن گھسٹتے ہوئے میرے آقا کے قدموں تک پہنچے اور جان آپ نے حضور کے قدموں پر قربان کر دی۔ یہ تھے میرے آقا کے صحابہ جن کی تمنا و خواہش یہی تھی کہ ہمارا سارا کچھ، ہمارا تن من دھن سب کچھ حضور کی ذات پر قربان ہو جائے۔ اگر الگ الگ صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو ہر صحابی کی یہی تمنا تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میرا سب کچھ حضور پر قربان ہو جائے۔ قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی صحابہ کرام میں سے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جنہیں یہ ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام جو قرآن نازل ہوا کرتا تھا اور فوراً قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے، وہ چند خصوصی صحابہ کرام تھے، چند خاص صحابہ کرام تھے۔ ان چند خاص صحابہ کرام میں سے جو کاتب وحی تھے، جو قرآن لکھا کرتے تھے، ان میں سے ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات
لے کر آئے، اور وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کو بھی دیکھا جائے تو جب مکہ فتح ہوا، اس کے بعد طائف والوں کے ساتھ جنگ ہوئی، مقام حنین میں کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی، تو حضرت ابو سفیان ان تمام جنگوں کے اندر شامل تھے، یہاں تک کہ جنگ حنین میں یا جنگ طائف کے اندر دشمن کی طرف سے ایک تیر لگا جو آپ کی آنکھ میں آ کر لگا، اس طرح آپ کی ایک آنکھ شہید ہو گئی۔ اسی طرح پھر جب جنگ یرموک ہوئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں، تو حضرت ابو سفیان اس جنگ کے اندر بھی شامل تھے، اور اس جنگ کے اندر بھی آپ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ آپ کو تیر لگا اور اس طرح آپ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی، اور آپ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری ان شہید آنکھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو آپ کے صاحبزادے تھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ایک اور بھی صاحبزادے تھے جن کا نام تھا یزید بن ابو سفیان، یہ بھی میرے آقا کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ سے بھی پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ نے اپنے دوستوں کو فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے مقام میں تشریف لے آئے تھے، میں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا، اس وقت میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور میں نے اپنی والدہ محترمہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ میرے آقا کی صحابیہ ہیں، اور سورہ ممتحنہ میں جو عورتیں میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی بیعت کرنے کے لیے، تو حضرت ہند بھی ان کے اندر شامل تھی۔ آپ نے ان سے بیعت کی، اسلام قبول کیا، تو حضرت امیر معاویہ اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے اپنا اسلام قبول کر لیا تھا، اور میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اسلام کا اظہار کر دوں، اعلان کر دوں۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا ابھی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پھر سزائیں دی جائیں گی، آپ ایک سردار کے بیٹے ہیں، لہذا جب وقت مناسب آئے تب آپ اپنے اسلام کا اعلان کر دیں۔ یعنی مکہ فتح ہونے سے تقریباً 3-4 سال پہلے ہی 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول فرما لیا تھا، اور انتظار کرتے رہے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد پھر آپ نے اپنے اعلان اسلام کا اظہار فرما دیا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ بہت ہی خوبصورت تھے، لمبا آپ کا قد تھا، گورے رنگ کے تھے، داڑھی آپ کی بڑی خوبصورت تھی۔ جب بن ٹھن کر اپنے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ تم عرب کے کسریٰ ہو۔ کسریٰ ایک بادشاہ کا نام تھا، وہ بھی ایسے سج دھج کر بادشاہانہ لباس پہن کر جب تخت پہ بیٹھتا تو بڑا خوبصورت لگتا تھا، تو اس کی مطابق فرماتے تھے کہ تو عرب کا کسریٰ ہے، یعنی جیسے وہ بادشاہ لگتا ہے آپ بھی ہمارے عرب کے بادشاہ لگتے ہیں۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول دیکھا جائے، آپ کا صبر و تحمل دیکھا جائے، میں نے ایک بزرگ سے جس طرح واقعہ سنا تھا اسی طرح بیان کر دیتا ہوں، اگرچہ کتاب کے اندر تھوڑا مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ وہ بھی ایک مستند عالم دین تھے، اور یہ بہت ہی مطلب یہ تم سمجھے کہ بچپن کے اندر سنا تھا، اور آج تک وہ واقعہ یاد ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ
ملک یمن کا ایک شہزادہ جس کا نام تھا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان بزرگوں نے کسی اور شخصیت کا نام لیا تھا۔ بہرحال ابھی جو میں نے کتاب کے اندر پڑھا وہ ان کا نام ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ملک یمن ہے جس کے متعلق حضور نے برکت کی دعا مانگی تھی، یہ وہاں کے شہزادے تھے۔ یہ مکہ المکرمہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یمن سے چلا تھا تو آپ کے لیے میں کچھ ساز و سامان لے کر آیا تھا جو مدینہ المنورہ سے باہر چھوڑ کے آیا ہوں۔ 4-5 میل مدینہ سے دور سامان رکھ کے آیا ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا تھا اگر حضور علیہ السلام یعنی آپ سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ سامان منگوا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، اور اگر متاثر نہ ہوا تو سامان لے کر واپس چلا جاؤ۔ تو حضرت وائل بن حجر نے جب اسلام قبول کیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے یمن سے تحائف لے کر آیا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے ساتھ کسی غلام کو بھیج دیجیے، وہ میرے ساتھ چڑھ کے سامان لے کر آئے جو میں تحائف لے کر آیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا بلال جاؤ جناب امیر معاویہ کو بلا کر لے آؤ، وہ اس کے ساتھ جائے گا اور سامان اٹھوا کے لے آئے گا۔ بقول اس عالم دین کے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے، آپ اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، نوالا آپ کے ہاتھ میں تھا، ابھی کھانے ہی لگے تھے، حضرت بلال نے جا کر کہا کہ اے امیر معاویہ آپ کو حضور بلاتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اسی نوالے کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا کہ کہیں حضور کے بلانے میں تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ آپ نے وہ نوالا کھانا بھی ادب کے خلاف سمجھا، جلدی سے اس کھانے کو رکھا اور جوتا بھی نہیں پہنا، بغیر جوتا پہنے دوڑ کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس شہزادے کے ساتھ چلے جائیں، یہ مدینہ المنورہ سے باہر کچھ سامان رکھ کے آیا ہے، وہ سامان لے کے آئیے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا، شدت کی گرمی تھی اور میرے پاؤں بھی ننگے تھے، میں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ وہ گھٹنی کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ نیچے چلتے جا رہے ہیں۔ اب شدت کی گرمی اور پتھریلی زمین جب آپ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت وائل بن حجر سے کہا، کیونکہ وہ تو ایک شہزادے تھے اور ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا، ان سے کہا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور میں آپ کے ساتھ پیدل ہوں، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، آپ شفقت فرمائیے اپنا جوتا مجھے عطا کر دیجیے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا یہ کسی عام شخص کا جوتا نہیں، شہزادے کا جوتا ہے، آپ اس کو نہیں پہن سکتے۔ فرمایا چلے اگر جوتا نہیں دیتے تو اپنے ساتھ اوپر بٹھا دیجیے، بے شک پیچھے ہی بٹھا لیجیے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں۔ تو حضرت وائل بن حجر نے پھر بھی انکار کر دیا، فرمایا کہ یہ شہزادے کا اونٹ ہے، اس پر آپ سوار نہیں ہو سکتے، ہاں اتنا کر سکتا ہوں یہ جو میرے اونٹ کا سایہ آ رہا ہے اسی سائے میں آپ چلتے رہے۔ تو 4-5
میل کا وہ فاصلہ تھا، جانا بھی تھا پھر لوٹ کر بھی آنا تھا، اور وہ بھی ننگے پاؤں۔ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ سرکار کائنات علیہ السلام کے کتنے دیوانے تھے کہ آپ نے جوتا پہننا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں حضور کے بلانے میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالات نماز کے اندر بھی ہو اور نماز کے اندر بھی اگر حضور کسی کو بلائے تو اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ نماز کو پورا کرے، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں رہتی ہیں تو نماز کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جا کر حضور کے ساتھ کلام کرے، حضور کے ساتھ جا کر بولے، حضور کے ساتھ جا کر بات چیت کرے۔ میرے آقا اگر بازار بھیجے تو بازار چلا جائے، سودا وغیرہ لے کر آ جائے، حضور کی فرما برداری کرے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر مسجد کے اندر جائے، جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے جا کے نماز کو شروع کر دے، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ٹوٹی، ورنہ اگر حالت نماز میں کلام کیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے آकर سلام کیا، سلام کا جواب دیا، پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کا حال اگر پوچھا، فیصلہ کی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے کہ اگر کوئی حضور کا غلام نماز پڑھ رہا ہو اور حالت نماز میں میرے آقا کسی کو بلائے تو قرآن کا حکم ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے استجیبوا تو پھر فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اسی آیت کا جو شان نزول ہے، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا نے بلایا، اب دل میں خیال آیا کہ ایک آدھی رکعت رہتی ہے، پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ نماز کو مکمل کیا، سلام پھیر کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ آپ کی آقا نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اس کے رسول کی خدمت میں فوراً حاضر ہو جاؤ جب بھی تمہیں پکارا جائے۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر کسی خوش نصیب کو حضور حالت نماز میں بلا لے تو وہ نماز چھوڑ کر چلا جائے، سارے کام کاج کرے، حضور کے ساتھ گفتگو کرے، میرے آقا جو کچھ فرمائے سارے کام کرے، جب واپس آئے تو جہاں نماز کو چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آ کر نماز کو شروع کر دے، اس لیے کہ اگرچہ وہ نماز کو چھوڑ کر گیا ہے لیکن وہ پھر بھی اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ نماز پڑھنا بھی اللہ رسول کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے۔ واپس آئے تو اسی جگہ سے آ کے نماز شروع کر دے، یہ حکم ہے، فوراً حاضر ہو جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو جب میرے آقا نے بلایا تو آپ نے تاخیر نہیں کی، دیر نہیں کی، یہاں تک کہ جو نگارہ اٹھایا ہوا تھا اس کو کھانا بھی گوارا نہیں کیا، جوتا پہننا بھی گوارا نہیں کیا، فوراً میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، حضرت وائل بن حجر کے ساتھ وہاں پر پہنچے، ساز و سامان لیا، پھر واپس میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر حضرت امیر معاویہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب حضرت امیر معاویہ سارے ملک شام کے امیر بن گئے، ملک شام کے بادشاہ بن گئے، اور 30 سال تک حضرت امیر معاویہ ملک شام کے بادشاہ رہے۔ اور کتابیں پڑھ کے دیکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور اکرم علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے، وہ کیا ہے کہ سرکار کائنات علیہ السلام کی جو نبوت ہے، جو سرکار کائنات علیہ السلام کی ولادت ہے، فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں ہوگی، سرکار کائنات علیہ السلام کی ہجرت مدینہ المنورہ میں ہوگی،
کی حکومت نہیں ہوئی تھی، سلطنت قائم نہیں کی تھی، ملک شام میں جس ہستی نے اسلامی حکومت قائم کی تھی، اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی جو بادشاہت ہے حقیقت میں مصطفیٰ کی بادشاہت ہے، کیونکہ حضور کے متعلق فرمایا گیا وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ کہ ان کی بادشاہت ملک شام کے اندر ہوگی۔ تو اس سے مراد حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ ملک شام کے بادشاہ بن گئے، ایک دن یہی حضرت وائل ابن حجر جنہوں نے جوتا بھی پیش نہیں کیا تھا، ملک شام کے بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے۔ سامنے دیکھا تو وہی ہستی تخت پر موجود تھی جن سے کئی سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، جن کو اٹھنے پر بیٹھنے نہیں دیا، جن کو اپنا جوتا پیش نہیں کیا، سامنے تخت پر موجود ہے۔ جب ہم نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے، دل میں خیال آیا نہ جانے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ آپ کھڑے ہوئے، سینے کے ساتھ لگایا، اور جس تخت پر آپ تشریف فرما تھے اسی تخت پہ اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ تو آہستہ آہستہ فرمایا کہ وائل ابن حجر وہ اونٹ کی کہار اچھی تھی یا پھر میرا تخت اچھا ہے، یعنی کہ وہ واقعہ میں کوئی یاد دلائے۔ فرمایا کہ وہ تم تھے، اگرچہ دیکھا جائے کہ آپ شہزادے تھے تو ہم بھی شہزادے سے کم نہیں تھے کہ حضرت ابو سفیان کی سردار مکہ میں سے تھے، میں بھی سرداروں کا بیٹا ہی تھا اگر آپ سرداروں کے بیٹے تھے، لیکن ہماری تربیت کسی عام ہستی نے نہیں کی، ہماری تربیت مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکات نے کی۔ اب اگر چاہوں تو میں آپ سے بدلہ بھی لے سکتا ہوں، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں کی گئی۔ تو حضرت وائل ابن حجر نے کہا حضور اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ایک میں شہزادہ تھا، پھر ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اسلام کے جو معاملات ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ابھی میں ان سے واقف نہیں تھا، اس لیے یہ معاملہ آپ کے ساتھ میرا ہو گیا تھا۔ کاش اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور اپنے ساتھ اپنے اونٹنی پر سوار کر دیتا۔ تو اگر دیکھا جائے آپ کا عشق رسول، تو عشق رسول کا عالم یہ ہے کہ سرکار کائنات علیہ السلام کے بلانے پر سارا کچھ چھوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اگر آپ